اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا فما بين لا بيتي أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعموا أهلك. رواه السبعة واللفظ للمسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز کی وجہ سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم ہلاک ہو گئے، کس چیز نے تمہیں ہلاک برباد کیا؟ تو عرض کرنے لگے کہ میں رمضان کے روزے کے دوران اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر بیٹھا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس آزاد کرنے کو کوئی غلام ہے جس کو تم آزاد کرو؟ تو کہنے لگے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے کی استطاعت رکھتے ہو؟ تو پھر وہ کہنے لگا کہ نہیں اللہ کے رسول، 2 ماہ کے روزے مسلسل میں نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تمہارے پاس 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے مال ہے؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول میں تو اس کی بھی استطاعت نہیں پاتا۔ تو پھر وہ اسی دوران آپ کے پاس مجلس میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا کسی نے لا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور مسکینوں میں صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا اپنے سے بھی زیادہ فقیر اور محتاج پر صدقہ کروں؟ اور ساتھ کہنے لگے کہ بس ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں کوئی گھر والے ایسے نہیں ہیں جو ان کھجوروں کے ہم سے زیادہ محتاج ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک ظاہر ہو گیا، یعنی آپ زیادہ ہنسے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو ہی اس کو کھلا دو۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی اور دیگر احادیث کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے چند اہم مسائل روزے سے متعلقہ بیان ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں جہاں کھانا پینا جائز نہیں، وہیں پر ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص اس حوالے سے غلطی کر بیٹھے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پر کفارہ ہے اس کے مختلف مراحل بیان کی۔ تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس غلام ہے تو ایک غلام آزاد کرے گا، یعنی سب سے پہلے اگر استطاعت رکھتا ہے تو ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے پھر 2 ماہ کے رمضان کے بعد 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ اور یاد رکھیں یہ مسلسل ہے، آپ نے فرمایا متتابعین، مسلسل۔ اگر اس نے کچھ عرصہ مسلسل روزے رکھے اور بیچ میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو دوبارہ سے اس کو وہ گنتی شروع کرنی پڑے گی، بیچ میں چھوڑ نہیں سکتا، یہ سزا ہے، کفارہ ہے۔ اور اگر کوئی اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک میں ازدواجی تعلق جس نے قائم کر لیا اس کا کفارہ ہے۔ اور اس سے علاوہ ظاہر بات ہے کہ وہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی کرے گا۔ کفارہ تو صرف سزا کے طور پہ ہے، جو روزہ ٹوٹ گیا اس کی قضا بھی کرے گا۔ اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے
کہ آیا اس معاملے میں میاں بیوی کا ایک ہی کفارہ ہوگا یا علیحدہ علیحدہ ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ یہ زوجین کی طرف سے معاملہ ہے، تو اس میں کچھ تفصیل ہے۔ ایک یہ کہ اگر تو اس شخص نے اس معاملے میں اپنا اختیار استعمال کیا ہے جبکہ اس کی زوجہ اس معاملے میں اس کو منع کرتی رہی اور اس کو روکتی رہی، اس کے باوجود اس نے اپنا اختیار استعمال کر لیا، تو پھر تو یہ گناہ گار ہے اور یہ کفارہ دے گا، اور اس کی بیوی پر صرف قضا ہی ہوگی، اس پر کفارہ نہیں۔ لیکن اگر یہ معاملہ طرفین کی جانب سے ہوا تو پھر ہر ایک کو اپنے اپنے روزے کا کفارہ بھی دینا پڑے گا اور قضا بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اب یہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس تو ان میں سے کسی بھی بات کی استطاعت نہیں، غریب ترین آدمی۔ اب وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی عادت تھی کہ جب کوئی بندہ آتا تھا اور اس کے مسئلے کا فوری طور پر کوئی حل نہیں ہوتا تھا تو آپ اس کو اپنی مجلس میں بٹھا لیتے تھے کہ انتظار کر، اور کچھ دیر میں ہی اللہ تعالیٰ کچھ ایسا سبب بناتا تھا کہ اس کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ گئے۔ اب یہ کھجوروں کا ٹوکرا آیا تو آپ نے اس کو دیا کہ تمہارے پاس تو کچھ صدقہ کرنے کو نہیں ہے، تو اب اپنے پاس سے یہ صدقہ کرو جا کر۔ اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ جو ایسے غریب اور مسکین ہوں، بالکل مسکین بھی نہیں بلکہ یہ تو فقیر کی کیٹیگری، کہ فقر کی انتہا کو پہنچا ہوا بندہ ہے، اس سے اگر کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس پر شرعاً کوئی جرمانہ عائد ہوتا ہے اور وہ اس کو دینے سے قاصر ہے، تو مسلمانوں کے بیت المال سے اس کی مدد کی جائے گی تاکہ وہ شریعت کا وہ تقاضا پورا کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ بیت المال میں ایک مال آیا تو آپ نے اس میں سے اس کو دیا کہ جاؤ اور جا کر آپ اس میں سے صدقہ کرو۔ تو کہنے لگا کہ کیا اپنے سے بھی زیادہ کسی محتاج پر صدقہ کرنا ہے؟ اس پورے دو پہاڑیوں کے درمیان جو وادی ہے، ہمارے گھر سے زیادہ فقیر کوئی نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حالت پر ہنس دی۔ ہنسے اس لیے کہ اللہ رب العزت کا دین کیسا شاندار دین ہے کہ اس سے غلطی بھی ہوئی، اس نے کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ دین نے یہ ذمہ داری ریاست کی لگائی کہ وہ اس کو وسائل فراہم کرے کہ وہ یہ کفارہ ادا کر سکے، اور جس جگہ ادا کرنا ہے اس میں سب سے بڑا حقدار وہ اور اس کے گھر والے ہیں، تو آپ نے اس کو اجازت دی کہ جا کر پھر یہ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا، تو اس کا کفارہ بھی ادا ہو گیا اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ اپنے گناہ سے صاف بھی ہو گئے۔ تو یہ دین ہے جو لوگوں کے حالات اور احوال کا خیال کرتا ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ تو اس میں ان مفتیوں کے لیے بھی پیغام ہے جو سارا وقت ہر قسم کے لوگوں کے لیے ایک ہی مسئلہ رٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے حالات اور واقعات کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ کوئی بندہ اس معاملے میں پورا اترتا ہے نہیں اترتا، اس کے حالات اور واقعات کیا ہیں۔ تو اس لیے شریعت کے معاملات میں جہاں فتویٰ صادر کیا جاتا ہے، مفتی کی شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ فہم الواقع بھی رکھتا ہو۔ فہم الواقع کہتے ہیں زمینی حقائق، گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی جانتا ہو کہ جس کو وہ جو فتویٰ دے رہا ہے آیا وہ اس پہ پورا عمل کرنے پر قادر بھی ہے یا نہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں، جیسے صحابہ کرام ایک دفعہ سفر پر گئے اور ان کا جو سفر کا امیر تھا اس کو رات کو احتلام ہو گیا۔ اب سردی بہت زیادہ تھی، صبح جب نماز پڑھانے کا وقت ہوا تو سارے اس کو کہنے لگے کہ بھئی غسل کرو۔ اس نے کہا کہ سردی بڑی ہے، کہا جو مرضی ہے تم غسل کرو۔ اس نے ٹھنڈ میں غسل کیا اور اس کی وجہ سے اس کو ٹھنڈ لگ کر وہ بیمار ہوا اور فوت ہو گیا۔ جب معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے فرمایا قاتلوہ قاتلہم اللہ، انہوں نے اس کو ہلاک کر ڈالا، قتل کر ڈالا، اللہ ان کو برباد کرے۔ یعنی جب پتہ نہیں تھا مسئلے کا تو ان کو چاہیے تھا کہ صبر کرتے، یہ خود سے مفتی بن کر اس کو اس قدر مشقت کے اندر ڈالا کہ اس کی جان ہی چلی گئی، جبکہ اللہ رب العزت نے تیمم کے احکامات دیے ہیں۔ تو دین کے جہاں معاملات کے اندر آسانی ہے وہاں آسانی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہر بندے کو خود سے فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ جی اس معاملے میں میں خود سے آسانی لے لیتا ہوں، بلکہ اس کو کسی صحیح ثقہ عالم کے پاس جا کر مسئلہ پوچھنا چاہیے، اور جو شریعت کے دائرے میں آسانی بنتی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ
کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین معصوم عن الخطا نہیں تھے. صحابہ کرام ان کے بارے میں ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. ان سے انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی تھی. وہ بھی اپنے نفس کے ہاتھوں بسا اوقات نفس غالب آ جاتا تھا اور وہ گناہ کر بیٹھتے تھے جیسا یہاں پر ہوا, لیکن اس گناہ کا احساس پھر ان پر غالب رہتا تھا. ہمارے اور ان کے درمیان سب سے بڑا فرق یہی کہ ہمارے ہاں گناہ ڈھٹائی کے ساتھ ہوتے اور ہونے کے بعد بھی اس کا کوئی بوجھ نہیں محسوس ہوتا, جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک کہ وہ عمل نہیں اختیار کر لیتے تھے جس کے ذریعے ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارا یہ گناہ اللہ کے ہاں دھل گیا ہے, معاف ہو گیا. اور یہی اصل میں اللہ کو پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر تم سب سے زیادہ نیک انسان کے برابر نیک ہو جاؤ اور گناہ کرنے ہی چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا سے ختم کر کے ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جو گناہ کرنے والے ہوں گے اور پھر اللہ سے توبہ کریں گے, استغفار کریں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اگر مطلوب اور مقصود ہی یہ ہے کہ مطلقاً گناہ ہوگا ہی نہیں تو پھر تو اللہ کے فرشتے بہت ہیں جو گناہ کرتے ہی نہیں. لا یعصون اللہ, وہ اللہ کی معصیت کرتے ہی. انسان اللہ کی ایسی ہی مخلوق ہے جو بھول بھی جاتا ہے, نفس کے ہاتھوں مجبور بھی ہو جاتا ہے, شیطان کے بہکاوے میں بھی آ جاتا ہے اور غلطی کر بیٹھتا ہے, لیکن غلطی کا احساس غالب ہونا چاہیے, معافی کا احساس, اور پھر اس جانب تگ و دو کرنا کہ میں کسی طریقے سے اس گناہ سے اپنی خلاصی کروا لوں. اللہ کو یہ بڑا پسند. اور اسی طرح کہ جب کبھی کسی معاملے میں غلطی ہو جائے تو پھر جا کر چیک کرنا چاہیے کہ شریعت اس معاملے میں کیا حکم دیتی. جیسے یہ صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا ہوں اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احوال کو دیکھتے ہوئے یہ ان کو بتلایا کہ ایسے کرو, ایسے کرو, ایسے کرو, اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ نہیں کرو, یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو. تو یہ جاننا چاہیے, دین کے علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس لیے میں نے کچھ نہیں کیا. اگر نہیں پتہ تو جا کر پتہ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب